اے امام میرے بندے کو اتلو ما اوحیا الیکا من الکتاب، ذرا کتاب پڑھ کر سناؤ کہ جب مسجد کے یہ باہر جائے گا تو اس کو کیا کرنا ہے۔ پڑھا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یقیناً شراب، نشے کی ہر چیز، ڈرگ، کوکین، افیم، گانجا، کھانسی کی دوا، پیٹرول کی بو سونگنا، اسپرٹ کی بو سونگنا، جن جن چیزوں سے تم کو نشہ آتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نشے کی ہر چیز، غیب کی باتیں معلوم کرنا، ہاتھ کی لکیر سے معلوم کرنا، پیپر پر پڑھ کے معلوم کرنا، طوطے سے معلوم کرنا، گدھے اور کتے سے معلوم کرنا، بابا سے معلوم کرنا، بیبی سے معلوم کرنا، نشے کی چیزیں، غیب کی باتیں معلوم کرنا، جوا کھیلنا کسی بھی قسم کا، اور بتوں کی پوجا کرنا شیطان کے بدترین کاموں میں سے ہے۔ ان کے قریب بھی مت جاؤ، امید ہے کہ تم کامیاب کر دیے جاؤ۔ جیسا ہی امام یہ پڑھے اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے گئے، پیغام ملا، اچھا باہر جا کے میرے کو یہ 4 کام نہیں کرنا ہے۔ حکم ہوا، پڑھ رہے نماز، بہنیں پڑھ رہے نماز، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے نبی کہیے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور ان مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن جلابیبہن، کہ اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ڈھانک لیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ وہ راستہ دے جو مستقیم ہے، وہ راستہ دے جس پر چلے تو انعام ملا۔ یہی وہ راستہ ہے بہنوں، آپ کی ہم سب کی ام المومنین، جو ہم سب سے پاک دامن تھیں، بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ، جس کی جوتی کی دھول کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، بیٹیوں میں نبی کی ساری بیٹیاں، بی بی فاطمہ لخت جگر، جن کی جوتی کی دھول کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کو حکم ہوا تم لوگ بڑے پاک دامن ہو، لیکن تم سب کا رب چاہتا ہے کہ تم سر سے پاؤں تک ڈھنکی رہو۔ اے عائشہ، اے میری نبی کی بیوی، اے ابو بکر کی بیٹی، تمہارا رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ تم عائشہ، عمر ابن خطاب جیسے ایمان والے کے سامنے بغیر حجاب کے آؤ۔ اے حفصہ، اے عمر کی بیٹی، اے نبی کی بیوی، تمہارا رب گوارا نہیں کرتا کہ تم بغیر حجاب کے ابو بکر کے سامنے آؤ۔ اے صحابیات، اے صحابہ کی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں، تم لوگ حجاب کرو، کیونکہ تمہارے رب کو یہ گوارا نہیں کہ تم رسول کے سامنے آؤ۔ تو آپ لوگ کیسے پھر غیروں کے سامنے نکل سکتے؟ آپ کتنے بھی حیادار ہوں، کتنے بھی شرم والے ہوں، آپ بی بی فاطمہ سے زیادہ حیادار نہیں ہو سکتے، آپ ام المومنین سے زیادہ حیادار نہیں ہو سکتے۔ یہی تھا آپ کے لیے اہدنا الصراط المستقیم والا صراط مستقیم، یہی تھا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میری کتاب تلاوت کر کے سنائیے، واقیم الصلاۃ، یہ غور سے سننے کے لیے بڑی غور والی عبادت کرائیے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو ان سے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، نہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کی کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں، نہ میں اس کی کرنے والا ہوں جس کی تم کر رہے ہو، لہٰذا اب تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ مگر ہم کو آخری یاد رہ گیا خالی، بغیر پوری دعوت دیے کہ تو ادھر میں ادھر خوش، تو ادھر خوش۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی حیات والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند لگتی ہے، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔
کوئی اس کی اجازت کے بغیر اپنا منہ اس دن نہیں کھول سکتا شفاعت کے لیے. جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، جو تم کو دکھتا ہے، جو تم سے غائب ہے، سب سے وہ اکیلا واقف ہے. اور تمہارے علم میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. تمہارا سائنٹسٹ، تمہارا ڈاکٹر، تمہاری دنیا کا پورا یہ کاروباری نظام کوئی چیز نہیں لے سکتے اپنے خود سے، اپنے علم میں، سوائے اس کے کہ میں کچھ اس وقت ان کو دے دینا چاہوں. اور میری جو کرسی ہے، یہ کرسی آسمان زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور کائنات کی حفاظت کرنے سے میں نہیں تھکتا. لا اکراہ فی الدین، کہہ دو دین میں زبردستی نہیں ہے. دین پہلے پیش کرو پھر بولو. یہ صراط مستقیم تھا، یہ نماز سے سیکھا، یہ امام پڑھے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. تو سمجھ میں آیا اللہ چاہ رہے ہیں تو جب باہر نکل میرے بندے، تو اصل میرے کام کے لیے ہے، تیری دنیا کا رزق میرے ذمے ہے. اگر تیرے دماغ میں یہ بیٹھ گیا تیری محنت سے محنت کرے تو رزق ملتا، تو دنیا کا ہر مزدور آج کروڑ پتی ہوتا اور یہ پڑھا لکھا مزدور کی جگہ ہوتا. اگر تیرے دماغ میں بیٹھ گیا، تم بھی مان لیے یہ بات، بھول گئے رازق کو، بھول گئے رب کو، تمہارے دماغ میں بیٹھ گیا. تو کوشش کرا تو تیری بیٹی کی بہن کی شادی ہوتی تو پوری دنیا لٹک کے تیرے پچھلے چمڑے کو گھس دے. نہیں ہونے دوں گا. تو سمجھ گیا اماں سے زنا کرے جیسا گناہ کر کے تو کامیاب ہوں گا سود میں. تو سمجھ گیا اللہ رسول سے جنگ کرنے والا گناہ کر کے سود کا کامیاب ہوں گا. تو سن لے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275. قیامت میں پاگل بنا کر اٹھاؤں گا، دنیا میں پاگل کی طرح کر دوں گا. ابن ماجہ والیوم 3 حدیث نمبر 2274. اپنی ماں سے زنا کرنے کا گناہ سب سے چھوٹے درجے کا. اہدنا الصراط المستقیم. دیکھ صراط مستقیم ہے، سود میں مت جا. تیرے اختیار میں نہیں ہے تیری بیٹی کی شادی کروانا، تیرے اختیار میں تیری بہن کی شادی نہیں ہے، تیری اختیار میں تیری خود کی روزی نہیں ہے، تیرے اختیار میں تیری عزت نہیں ہے، کسی کے اختیار میں تیرے کو ذلیل کرنا نہیں ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. یہ تھی نماز جو توفیق دیتی. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. پڑھو میری کتاب کو. کہاں؟ اقیم الصلاۃ. یہ صلاح سے پڑھو کیونکہ نماز رکاتی ہے. لا تقربوا الزنا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. فضول خرچی مت کرو. عورتوں کو حقوق دو. تم خوی بنائے گئے ہو، تم ان کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، تم کو پوچھ ہونے والی ہے. یہ پوری نماز کتنے پوری قرآن میں کیا بولا؟ آپ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم. پوری قرآن کھول دی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد 5 بار بلائے. سن تو صراط مستقیم مانگ رہا نا، میں دینے تیار ہوں. لے اب میں دینے تیار ہوں. لے. سجدوں سے بات نہیں بنتی مسلمان، سجدوں سے بات نہیں بنتی مسلمان. خلوص نیت ہونا پڑتا ہے. سجدوں سے بات نہیں بنتی مسلمان، خلوص نیت ہونا پڑتا ہے. اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد. پورے 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے بغیر پھر بھی خالی ہاتھ آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں، مانگ رہے کچھ اور باہر آ کے کر رہے ہیں کچھ اور. خالی ہاتھ. سر کو جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی. سر کو جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی. دل کو جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے. دل تو جھکا ہی نہیں. خرد نے پڑھ بھی لیا، زبان نے خرد نے پڑھ بھی لیا لا الہ محمد رسول اللہ، خرد نے پڑھ بھی لیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. بھائی مسجد بنا رہے، بھائی اللہ کا گھر بن رہا، چندہ دو بھائی، ڈونیشن دو. مسجد 1 کروڑ کی مسجد ٹھہر گئی.
مسجد تو بنا دی رات بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔